السلام علیکم۔ آج میں اردو حرف قاف جو دو نقطوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حرف بہت دلچسپ ہے اس لیے کہ اردو میں یہ مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ دلی، لکھنؤ جیسے قلم، قرض، قاتل کا مطلب یہ نہیں کہ اردو بولنے والے جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ جیسے دکن میں یعنی حیدرآباد کے علاقے میں یہ قاف اکثر و بیشتر خے کی آواز میں ڈھل جاتا ہے۔ جیسے قیمہ کو دکن والے خیمہ کہتے ہیں۔ میں خواہ مخواہ حیدرآبادی، یہ مزاحیہ شاعر ہیں لیکن ان کی زباندانی پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ ان کو سنیں، یہ لفظ قطع کو خطا پڑھتے ہیں اور اوقات کو اوقات۔ ایک دو تین اصلاحی خطات ہیں، پھر میں اپنے اوقات پر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم ایک دوسرے خطے کی طرف جاتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں قاف بہت زمانے سے قاف کا تلفظ کاف کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے قلم کو قلم یا قرض کو قرض۔ یہاں تک کہ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے نام جس میں قاف ہے کو کاف کی شکل میں ادا کرتے تھے، جس کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا بدقسمتی سے۔ آج بھی جو زبان پنجابی ہے وہ قاف کا تلفظ کاف کی شکل میں کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں ایک مشہور شاعر انور مسعود کو، جو مزاحیہ شاعری میں بہت بڑا نام ہے اور یہ فارسی کے استاد ہیں، یعنی یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھے فارسی کے، تو ظاہر ہے ان کی زباندانی پہ بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ قاف کو کاف کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ ہر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھیا۔ پھر ان تینوں تلفظ میں کون سا تلفظ صحیح ہے اور باقی غلط ہیں؟ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی تلفظ یا ایک ہی لفظ صحیح ہو۔ کہ اگر میں یہ کہوں کہ قاف صحیح ہے، یا پنجابی لوگ جو قاف کو کاف کی شکل میں ادا کرتے ہیں، یا دکن والے خے کی شکل میں ادا کرتے ہیں، وہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں نے اردو کے دائرے کو تنگ کر دیا اور ان کو اردو کے دائرے سے خارج کر دیا۔ آپ بتائیں کہ اقبال جیسے شاعر کو یا انور مسعود جیسے شاعر کو یا اور بہت سارے شاعر ہی نہیں، عام بولنے والوں کو اگر آپ اردو کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ تو میرا اپنا جو موقف ہے یہ ہے کہ یہ سب مختلف شکلیں ہیں ایک ہی قاف کی، سب صحیح ہیں۔ جس طرح سے انگریزی میں اب آر کا تلفظ لے لیجئے، امریکہ اور برطانیہ میں بالکل مختلف ہے۔ جیسے میں کہیں گے فو، لیکن امریکہ میں اس کو کہیں گے فور، یعنی رے کی آواز آئے گی۔ اور یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ برطانیہ والے کہتے ہیں کہ امریکہ والے غلط تلفظ کر رہے ہیں۔ ڈکشنری میں بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کا رویہ اپنانا چاہیے اردو کے سلسلے میں۔